الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، اللہ رب کائنات نے سورہ الفرقان میں جو 25ویں سورت ہے، انسانوں کو کچھ ایسی صفتیں بتائی ہیں جنہیں اپنا کر انسان اللہ کے چہیتے بندے بن سکتے ہیں اور اپنے آپ سے شیطان کی صفات سے دوری اختیار کر سکتے ہیں. ان صفات عظیمہ کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب کریم نے اس سورہ مبارکہ میں. انسانوں کو اس دنیا میں کس انداز کی زندگی گزارنی چاہیے، اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. اور پھر جو لوگ اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھال پاتے ان کا کیا انجام ہوگا، اس کا تذکرہ ہے تفصیلی سورہ مبارکہ میں. اس لیے آپ سورہ فرقان کی آیات مبارکہ کو گھر بیٹھ کے پوری تسلی اور دل جمی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب کریم ہمیں کس انداز کا انسان بنانا چاہتا ہے اور قیامت کے دن ہم کن صفات کے نتیجے میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب کائنات نے آخری آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا عباد الرحمن کی صفات. رحمان کے صفات، رحمان کے عباد وہ لوگ ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، ان کے ذہن میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا. غرور اور تکبر انسان کو جو اپنی ہستی اپنے آپ سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگ جائیں وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چل نکلتے ہیں، بغاوت کی طرف چل نکلتے ہیں. اور جو انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک عاجز انسان ہوں
اللہ رب کریم کے سامنے میں اپنی ہر بات کا جواب دہ ہوں، اور زمین پہ اس کی چال بھی آرام کے ساتھ ہوتی ہے، سکون کے ساتھ ہوتی ہے، تو پہلی صفت ان کی یہی ہے عباد الرحمن کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں وہ طرح دے جاتے ہیں، ان سے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، یعنی قالوا سلام کا معنی ہے ان سے الجھتے نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان کی راتیں اس انداز میں گزرتی ہیں کہ وہ سجدے میں بھی ہوتے ہیں اور قیام میں بھی ہوتے ہیں۔ مقصد ہے دن میں جس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کے اوقات میں بھی وہ اللہ کو بھولتے نہیں۔ کچھ وقت ایسا ہے رات میں ان کا کہ وہ اس وقت میں سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں، مقصد اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں۔ والذین یقولون والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ اپنی زندگی کو اس انداز میں استوار کرتے ہیں کہ جہنم سے بچنا ہے، یعنی ان کو اپنی زندگی میں یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو جہنم کی طرف ہمیں لے جائے۔ اس انداز میں وہ زندگی گزارتے ہیں جو رحمان کے عباد ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں، ان کی درخواستیں یہ ہوتی ہیں دن رات کہ اے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا۔ جو دن رات یہ آرزویں کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے یا یہ درخواستیں کرتا ہے اللہ کی جناب میں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کہے گا، نہیں کرے گا جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا، کیونکہ وہ درخواست جو یہ کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ ان عذاب کان غراما، اس کا عذاب جس کو لگ گیا وہ چمٹ کے رہ جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ انھا ساءت مستقرا ومقاما، یہ جہنم جو اللہ نے تیار کی ہے بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت برا مقام ہے انسانوں۔ اس کے ٹھہرنے کی مقام کی برائی کو اور اس کے مقام کی تباہی کو آج سمجھ لو۔ انھا ساءت مستقرا ومقاما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جنت اور آگ کی مقال پیش کی ہے۔ جنت کہتی ہے کہ میں اللہ کی رحمت ہوں، اللہ اپنے بندوں پہ میرے ذریعے رحمت کرے گا، اور جہنم کہتی ہے میں اللہ کی طرف سے سزا مقرر کی گئی ہوں، اللہ باغیوں کو، متکبروں کو جو اللہ کی ہدایات پہ نہیں چلتے ان کو میرے ذریعے سزائیں دے گا۔ ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، زندگی میں خرچ کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں۔ اپنی ضروریات ہیں، بچوں کی ضروریات ہیں، گھر کی ضروریات ہیں، ماحول کی ضروریات ہیں، ان میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ دو باتوں سے اجتناب، ایک اسراف سے، فضول خرچی سے، اور ایک کنجوسی سے، درمیان میں رہتے ہیں، یہ ہے عباد الرحمن۔ میں قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے عباد الرحمن کی صفتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم اس معیار پہ کتنے چل رہے ہیں،
کتنے اتر رہے ہیں، زندگی میں خرچ کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے، ماحول کی ضروریات کے لیے، تو اس میں اسراف نہیں آنے دیتے، بے مقصد فضول خرچی، نام و نمود کے لیے وہ خرچ نہیں کرتے کہ ہمارا شہرہ ہو جائے کہ اتنا خرچ کیا جی اس نے، لوگوں میں تعریفیں ہو جائیں کہ اتنا خرچ کرتا ہے وہ، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ولم یقتروا، جتنا ضرورت ہے بچوں کو، گھر والوں کو، ماحول کو، اخراجات ضروری کے لیے اسے کمی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان درمیان وہ درست راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفت۔ معلوم ہوتا ہے جو افراط تفریط کا شکار ہو جائے مالی معاملات میں، یا حد سے بڑھ جائے، جہاں 1000 خرچ کرنے لاکھوں خرچ کرے، یا کنجوسی میں آ جائے جہاں 1000 خرچ کرنا ہے وہاں 100 بھی نہ خرچ کرے، یہ دونوں فریق غلط ہیں۔ درمیان میں درست راستہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اور وہی میرے صحیح بندے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور جس حد تک ہے ان کے عقیدے کی بات، وہ کسی بھی معاملے میں میرے سوا کسی کو نہیں پکارتے، ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، وہ ہیں میرے عباد۔ اپنی مشکلات میں، اپنی ضروریات زندگی میں، اپنی حاجات میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنی تکالیف میں مجھے پکارتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرے آگے جھکتے ہیں۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس طرح وہ آپ اس دنیا میں زندہ ہیں اور وہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس زندگی، یہ دنیا کی زندگی اچھی گزاریں، دوسروں کو بھی یہ حق دیں کہ وہ بھی اچھی زندگی گزاریں، کسی کو منفی انداز میں ان کی زندگی کو ختم کریں یہ نہیں کرتے۔ یہ ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ہاں اگر اللہ کا حق ہے، کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے ایسا جرم کیا ہے جس کے نتیجے میں اسلامی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، تو وہ مستثنا ہے اس سے، ورنہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان کے درپے نہیں ہوتے، کسی کے نفس سے قتل کے درپے نہیں ہوتے، ان کی صفت یہی ہے۔ ولا یزنون، جس حد تک عفت، پاک دامنی، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وہ اس معیار پہ بھی پورے اترتے ہیں، زنا نہیں کرتے، زنا کے دوائی جو زنا تک منتج ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ ولا یزنون، جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے جو اس زمین پہ چل رہے ہیں، جو سرخرو ہوں گے اللہ کی جناب میں، وہ یہی لوگ ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرے گا اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھگتے، اللہ کے ہاں بھگتے، اسلامی عدالت کے ذریعے بھگتے، اللہ کے قانون کے ذریعے بھگتے، یا جہنم میں اللہ کے قانون کے آخرت کے حوالے سے بھگتے، بھگتنا ضرور پڑے گا۔ یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو ان کاموں کے مخالف ہیں قیامت کے دن وہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور اس عذاب میں جو ذلت کا عذاب ہے، توہین کا عذاب ہے، ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کے سوا دوسرے کو معبود بناتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل نفس کرتا ہے، وہ قیامت کے دن عذاب جہنم میں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ لیکن ایک پہلو خوشخبری کا موجود ہے، اس کماش کا انسان جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے،
وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ کو صحیح طور پہ ماننے لگ جاتا ہے، اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کر کے اس کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو جتنی برائیاں تھیں وہ برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہوں کی زندگی گزاری ہے، بد کرداری میں گزر گیا وقت، لیکن اب نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اس دنیا میں، اللہ سے معافی مانگ لی تو وہ غفور الرحیم ہے۔ نا امیدی نہ اختیار کرو، صرف یہ نہیں کہ وہ معاف ہو جائے گی بلکہ جو برائیاں ہیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اس سے ہم کلام ہوں گے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا، صرف اللہ اور اس کا معاملہ ہوگا۔ اللہ ایک ہی وقت میں پوری کائنات کے انسانوں کے ساتھ اس انداز کی گفتگو کر سکتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں۔ تو ایک آدمی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوگی، اللہ فرمائے گا بندے تو نے میری فلانی نافرمانی کی، بندہ کہے گا ہاں جی کی، اور فلانا گناہ کیا تھا، فلانی نافرمانی کی، جی وہ بھی ہوا، فلاں کوتاہی کی تھی، وہ بھی ہوگی جی میرے سے غلطی، غلطیاں گنوا رہا ہے اللہ پاک۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے آخر میں توبہ کر لی تھی، مجھے پتہ ہے تیرے دل کی گہرائی سے تو نے میرے سے معافی مانگ لی تھی، میں نے تیری ساری کوتاہیاں معاف کر دیں اور ہر کوتاہی کے عوض میں نے تیرے درجے بلند کر دیے۔ اب وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے جو مجھے گناہ میرے گنوائے ہیں یہ تو تھوڑے ہیں، میرا تو فلاں بھی گناہ ہے، فلاں بھی گناہ ہے، فلاں بھی گناہ ہے، ان کے بھی درجے مجھے عطا کر۔ اب وہ اپنے گناہ خود گنوا رہا ہے درجات کی بلندی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے رب کائنات کا فضل اور اکرام انسانوں پر۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، یہ لوگ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم جو ہے وہ بخشنے والا مہربان جو ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جو رجوع کرتا ہے اور اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ والذین لا یشهدون الزور، ہاں بیان ہو رہا تھا عباد الرحمن کی صفات، ایک اور صفت بھی بتا دیں رحمان کے بندوں کی، وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے، مالی معاملات میں یا کسی مقدمے بازی میں کسی اور کو پھنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے۔ لا یشہدو والذین لا یشہدون الزور، اللہ کو تو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے بندے رحمان فرماتا ہے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، دنیا میں جگہ جگہ پہ لغو ہے۔ لغو وہ بات ہوتی ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، بلکہ تباہی اور بربادی۔ اس کے ساتھ سے جب گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچا کے گزر جاتے ہیں۔ اب یہ لغو معاشرے میں دیکھ لیں کتنا لغو ہے، گناہ کے کام ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کی بغاوتیں ہیں، اور یہ بالخصوص آج کل جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا یو فون کے ذریعے یا دوسرے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے جو نوجوانوں کے لیے بیماریاں ڈال دی گئی ہیں، یہ لغو ہے۔ اس لغو سے وہ اپنے آپ کو باعزت ہو کے گزار دیتے ہیں، اس میں وہ حصہ نہیں لیتے، شمولیت نہیں اختیار کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب اللہ کی باتیں بتا کر ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ گونگے بہرے نہیں بنتے،
بڑی پتے کی بات آ گئی جب ان کو اللہ کی بات، اللہ کے احکام، اللہ کی آیات پڑھ کے بتائی جاتی ہیں تو وہ گونگے بہرے بن کے نہیں سنتے، نہیں بیٹھے رہتے، انہیں سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بعض ایسے انسان ہیں کہ ناصحین، نصیحت کرنے والوں کی باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسری سے نکال دی، مسجد میں سنا باہر گئے تو ساری باتیں بھول گئے۔ نہیں، اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی آیات کے ساتھ سمجھایا جائے، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے گونگے ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، وہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اپنے گھر میں زندگی کیسی ہوتی ہے ان کی، آئیے ذرا اس بیان میں اسی کو بتایا گیا ہے۔ ان کی اللہ کی جناب میں درخواست یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں نا، میری اولاد پوری کی پوری تیری فرما بردار ہو چکی ہو۔ یہ ہے ان کی طرز زندگی۔ وہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں کہ میری اولاد اور میری بیویاں، میرے بچے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں ان متقین کا امام ہوں، وہ سارے پرہیزگار بن چکے ہوں اور میں ان کا امام بنوں۔ یعنی جب اس دنیا سے وہ جائے انسان تو اس کی جتنی اولاد رعایا ہے ساری متقی بن چکی ہو۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفت۔ ذرا غور کریں ہم اس پہ کتنا اس معیار پہ اتر رہے ہیں۔ ان کی درخواست اللہ کے جناب میں یہ ہے، والذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں وہ، ہم انہیں دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، وہ سارے متقی بن جائیں اور ہم ان کے پیش رو ہوں، ہمارے پیچھے وہ ہم متقی پرہیزگاروں کو چھوڑ کے جائیں، بد کردار اولاد کو نہ، بد کردار بیوی کو نہ۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ آئیے خوشخبری آخر میں سنا دی اللہ پاک نے۔ انہی صفتوں والے لوگ، ان کو بہشت میں اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، یجزون الغرفۃ، بالا خانے، اونچے اونچے مقام ان کو بہشت میں ملیں گے۔ کیوں؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا۔ اس میں بہت وقیع جملہ بیان ہو گیا۔ صبروا میں اللہ کے احکام پر چلنا تھوڑا سا مشکل ہے، وہ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، یہی معنی ہے صبر کا۔ صبر کا معنی حبس النفس علی طاعت اللہ، اپنے آپ کو پابند کرنا اللہ کی فرما برداری کے لیے، اور حبس النفس عن المعاصی، اپنے آپ کو روک کے رکھنا اللہ کی نافرمانیوں سے، اور حبس النفس علی المشاکل، مشکلات اور تکالیف پہ اپنے آپ کو صبر میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو کر کے رکھنا۔ یہ تین معنی ہیں صبر کے۔ ان لوگوں نے چونکہ صبر کیا ہے، اللہ کے ہدایت، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے ہیں، اور مصائب اور مشکلات میں انہوں نے توکل، اعلیٰ ترین توکل کا معیار پورا کیا ہے، اس بنا پہ ان کو بالا خانے ملیں گے بہشت میں۔ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب یہ بہشت میں جائیں گے فرشتے ان کو تحفے پیش کریں گے سلام کے، سلام طبتم، اچھے ہو تم، بڑی اچھی زندگی گزار کے آگے، تمہارے لیے سلام ہے، سلام ہے۔ فرشتوں کے سلام پیش کیے جائیں گے۔ خالدین فیہا، یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم چند دن کے لیے آئے ہیں، یہ نعمتیں پھر چھن جائیں گی، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو اس میں۔ حسنت مستقرا و مقاما،
بہت اچھا، بہت اچھی ٹھہرنے کی جگہ اور بہت اچھا مقام تمہیں مل گیا، بیشت والا ملے گا انہی صفات کے نتیجے میں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آپ اے رسول اعلان فرما دیں بے ایمانوں کو کہ تم کبھی کبھی اللہ کا نام لے لیتے ہو ورنہ اللہ تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ تم جھوٹا کہہ رہے ہو اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی باتوں کو، یہ عذاب چمٹ کے رہے گا تمہیں، اس کی سزائیں تمہیں چمٹ کے رہیں گی، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ آخر میں دھمکی دے دی اللہ رب کریم نے ایسے بد کردار انسانوں کو جو ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفات عظیمہ جو اللہ رب کریم نے فرمائی، اور جنہوں نے ان صفات کو نہ مانا، آئیے ذرا ایک نظر سورہ فرقان کی ہی آیات مبارکہ، میں نے اس لیے عرض کیا نا گھر جا کے ساری سورت کا مطالعہ کریں گہرائی کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن قائم ہو جائے گا، ظالم مشرک، اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، اپنی باہوں کو چبائے گا۔ یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھیں کو پٹیسی، اپنی باہوں کو چبائے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا، میرا رسول جدھر گیا تھا کاش میں ادھر ہی جاتا، میں تو بھٹکتا رہا، میں تو گمراہی میں چلتا رہا، آج میں پھنس گیا ہوں۔ اپنے آپ کو پھاڑے گا، اپنے آپ کو کاٹے گا وہ۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس فلانے یار نے مجھے تباہ کر دیا، دوستیوں میں آ کے میں فلموں میں گیا، بدماشیوں میں گیا، نشے میں گیا، شراب نوشی میں گیا، بد کرداروں میں گیا، گندی محفلوں میں گیا، گندی مجالس میں گیا، دوستیوں میں آ کے کاش کہ میں ان کے ساتھ دوستی نہ لگاتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانا میرا یار تھا، میں اس کو یار نہ بناتا تو بہتر تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر جاءنی، اللہ کی بات میرے پاس آ گئی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں چلنا بھی چاہتا تھا بعض اوقات لیکن مجھے یار کھینچ کے لے جاتا تھا فلموں کی طرف اور بدماشیوں کی طرف۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان کے لیے خذول ہے، یہ راستے میں چھوڑ جاتا ہے، بے وفا ہے، دھوکے باز ہے۔ شیطان نے سارے یہ کام کیے اور شیطان ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول پکاریں گے اس وقت یا رب، اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں کیا کروں؟ میں نے تو تیرا قرآن پہنچا دیا تھا، تیرے قرآن کی پوری تفسیر، پوری وضاحتیں میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دی تھیں، لاکھوں کی تعداد میں نے شہادتیں بھی تیرے سامنے کرا دی تھیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وداع فرمائی امت کو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، امید ہے میں اس سال کے بعد تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا، میرا آخری وقت تمہارے ساتھ، آخری ملاقات ہے وداعی۔ میری باتیں غور سے سن لو، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، سب نے بیک آواز کہا بلغتا وادیتا ونصحتا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، ادیتا اللہ کے حکم کی ادائیگی کر دی، نصحتا امت کی اصلاح اور نصیحت خیر خائی کر دی آپ نے، ہم شہادت دیتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اوپر اٹھا، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ قیامت کے دن فرمائیں گے یا رب، اے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس لیے یہ تیرے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ اللہ رب کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت فرمائیں گے اللہ کے حضور میں۔ اس لیے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، آج سنبھلنے کا موقع ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ یہ جان نکل گئی، سنبھلنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ آج اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی اولاد کو سنبھال لو، مالی معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں، اخلاقیات کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اس رکوع کو پڑھ کے سن دیکھو
یہ قرآن مقدس آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے وضاحتی ترجمہ پیش کیا ہے. اللہ رب کریم سے درخواست ہے اللہ رب کریم ہمیں ان ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.